اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ غصے کے اس کے چلے شروع کو کپٹ تاری ہوئی اور وہ غصہ پی جائے. حضرت حاذقہ کی قدمی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسی نصیحت فرمائے میری فائدہ مند ہو اور متصل ہوتا ہے جو ذات نہ سکوں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. حضرت نے درایا بار یہی جواب دیا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. وہ کہتا ہے غور فکر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ غصہ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. امام حنبل روایت کرتے ہیں کہ ابو غفوری اپنی گوس پر جانوروں کو پانی پلا رہا تھا تو کچھ لوگ وہاں سے گزر ہوا. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو ابو ذر کے کوس کو توڑ کر انہیں غصہ دلایا. ایک شخص نے کہا کہ وہ آگے بڑھا اور اس کوس کو توڑ دیا. ابو ذر کھڑے تھے. آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے. کسی نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو اور بیٹھ جائے. اگر بیٹھنے سے ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے اور نہ لیٹ جائے. ابو زنانی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عروج بن محمد کے پاس بیٹھے تھے. اچانک ایک آدمی آیا اور کوئی ایسی بات کی جس سے غصہ آ گیا. اب جب آپ کو غصہ آیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور وضو فرمایا واپس آ گئے. پھر ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ پیدا کرتا ہوتا ہے پانی آگ بجھانے دیتا ہے. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ غصہ کر لیا کرے. اس کو ابو در سے روایت ہے. عبدالعباس سے مروی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے کسی کا تنگ دست کو مہلت دی اور ان کے قرضے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. ارشاد فرمایا لوگوں سنو جنت کے اعمال سخت اور مشکل ہیں. جہنم کا کام آسان اور سہل ہے. قسمت وہ ہے جو فتنوں سے بچے. اللہ کے نزدیک غصہ خون سے زیادہ پسندیدہ نہیں. جب کوئی مومن غصہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور ایمان بھر دیتا ہے. دوسرے نے فرمایا جو شخص اپنے غصہ اتارنے کی طاقت پیٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دامن بھروسہ دیتا ہے. جو شخص تزیہ انصاری سے خوبصورت کپڑے نہ پہنے اللہ تعالیٰ اس کی عزت و کرامت کی خلقت بنائے گا اور جو کسی کی چھپے اللہ قیامت کے دن بادشاہ تاج بنائے گا. حضرت انس سے مروی کا دوسرا فرمایا جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی کر قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلا کر احتیاط دے گا اور جو چائے پسند کرے. اس مضمون میں حدیث میں ہے کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر اپنا غصہ نہ اتارے بلکہ غصہ پی کر لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے راحت پہنچائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب کی امید رکھتا ہے. اور واجونا من الناس وہ لوگ درگزر کرتے ہیں جو ان پہ ظلم کریں اور ان سے معاف کر دیتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں کسی کے متعلق کوئی میل نہیں. یہی مومن کا کامل ترین درجہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محسن بندوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم دیتا ہوں. ایک تو صدقہ سے مال کم کر دیتا ہوں. 10 کو کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا اللہ کی تو انصاری کرنے کا کوئی مقام اللہ بلندی کرتا ہے. حضرت ابن عقاب سے مروی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوں آرزو رکھتا ہے جنت میں اس کے اعلی سا مہن ہو اور بلند اور جسے چاہے وہ ظلم کرنے کو معاف کرے منوم کرنے کو عطا کرے خطا ترقی کرنے والے سے سنا نرمی کرے. عبدالعباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دندان دینے والے کا پکارے گا اے لوگوں معاف کرنے والوں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے نام ہے اور معاف کرنے والا اجر جنت ہے. والذین نفاسین جب بھی کوئی گناہ کا سوی ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے سے گناہ سوی ہو گیا اسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا
مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے گناہ کیے اسے منوائے، اس کے ارتکاب اس کے گناہ کا معاف کرتا ہے، اس کی زندگی دیتا ہے، اور پھر اس بندے سے ایک اور گناہ ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کی تیسری مرتبہ ساتھ ہے جب چھوٹی بار گناہ کیا، اللہ تعالیٰ بھی معافی کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گوار، میں نے بندوں کو معاف کر دیا، اب میرا بندہ جو چیک کرے۔ ابو اللہ فرماتے کہ اب کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں رفت تاری ہوتی ہے، آخرت کے سوائے ہر چیز بھول جاتی ہے، اور جب ہم جدا ہو جاتے ہیں تو دنیا جرمت اہل عیال کی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں جو کیفیت تم میرے سامنے ہوتی ہے، اگر یہ ہر وقت قائم رہتی تو فرشتے تم سے مسواک کرتے ہیں اور تمہاری زیارت کے لیے گھروں سے اترتے ہیں۔ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم لے آتا ہے جو گناہ کرے، اس میں مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی بناوٹ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اور کچھ موتی کی اور زکوت اور زعفران کی، جو بھی داخل ہوگا تو اس کی نعمتوں کو بہرمت ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، اسے موت کا خطرہ ہے، نہ اس کے کپڑے پوشیدہ ہوں گے، نہ ثواب کا ڈھلا ہے، اور 3 افراد دعا ہوتی ہے، عادل حکمران، روزہ دار، مظلوم، جس کی دعا بادل پہ اٹھائی جاتی ہے، اس کے آسمانوں کے دروازے کھول دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے عزت قسم تیری ضروری مدد کروں گا۔ خواب کچھ دیر کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے نفع دیتا ہوں، جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے حدیث بیان کرتا ہے تو میں اگر قسم اٹھائی تو میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں۔ ابو بکر نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے سچ بیان فرمایا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے تو میں احسن طریقے سے وضو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ امین مومنین حضرت خطاب نزل روایت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ شریک لہ واشہدو ان محمد رسول پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے میں چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور امین مومنین حضرت سلمان بن عفان صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسا وضو کیا اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص میرے جیسا وضو کرے، میں 2 رکعت نماز ادا کرے، میں اس کے دل میں کسی قسم کا خیال نہ آئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح یہ حدیث چاروں خلیفہ راشدین حضرت سید مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ اس بات کی دلالت ہے صفائے گناہ گر کے نفع مند ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب یہ آیت شیطان ڈھونڈنے لگتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور استغفار کو لازم پکڑو۔ یہ حالت دیکھ کے شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گناہ سے بلا کر کہنا چاہتا ہوں مجھے لا الہ اور استغفار سے ہلاک کرتے ہیں، اور جب میں نے یہ حالات دیکھی تو میں نے انہیں خواہش نفس کی مبتلا کر دیا، اب وہ اپنے لا الہ کو گمان کرتے ہیں، ہاں کہ وہ ہلاکت میں ہیں۔ ابو سعید سے مروی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اپنے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم اگر دم گمراہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی قیامت کا زلزلہ کی قسم جب بھی وہ مجھ سے مغفرت کی طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت مالک سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گناہ کی سرزی ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اور حتیٰ کہ جب چھوٹی بات گناہ آپ نے فرمایا کہ اپنے رب سے کرو۔